بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس میں وہ رمضان کے آفٹر شاک کہیے انہیں کہ رمضان کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں، اور میں آفٹر شاک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل رمضان میں تو ہم ماشاءاللہ اتنے اچھے مسلمان ہوتے ہیں اپنے طور پر، اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے ہم اچھے وہ ہماری عبادتیں اس قابل بھی ہوتی ہیں نہیں تو، لیکن بڑے اچھے مسلمان اپنے طور پہ ہوتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور عبادتیں بھی کر رہے ہیں، اور ایسا ہے کہ بس ہم نے تقوی اوڑھ لیا ہے۔ اللہ اس کیفیت کو قائم و دائم رکھے۔ اور جس دن چاند نظر آ جاتا ہے اس دن ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم چھوٹ کے بھاگے ہیں بری طرح۔ اس پر گفتگو ہو رہی تھی پھر یہ کہ بھئی رمضان کے بعد کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور یہ کہ قرآن حکیم کے حوالے سے بات ہوئی کہ رمضان کے بعد اصل میں قرآن سے اگر تعلق قائم کر لیا۔ کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو اس میں بڑی ایک اچھی بات تھی، لیکن ابھی ذرا شجاع صاحب کی طرف جائیں گے دیر ہو جائے گی تو پھر میں اس پہ گفتگو کروں گا آپ سے، کہ قرآن کے بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہم نہیں پڑھتے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور کچھ حضرات جو ہیں جو زبان کو سمجھتے ہیں جنہوں ترجمہ پڑھا ہوتا ہے اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے، ان پہ نماز میں رقت طاری ہوتی ہے، اور ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ ان کا رکعت پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لوگ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں کون سی بات تھی، امام صاحب اتنا رو رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو صاحب کھڑے ہیں اتنا رو رہے ہیں، اس میں رونے والی کون سی بات تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں رونے والی کون سی بات تھی۔ تو رقت تو تب ہوگی نا کہ جب ہم سمجھ رہے ہوں گے، تو میں بھی ان میں شامل ہوں کہ ترجمے سے ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ شجاع صاحب نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ بھائی اب یہ رمضان کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم یہ طے کرنا چاہیے کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیں، بس یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا، اور یہ تعلق ہی ہمیں رمضان والی کیفیت میں واپس لائے گا۔ تو پچھلے ریکیپ کے لیے شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بات یہی ہو رہی تھی، وہ میں نے ابھی ایک انٹرو میں کا ایک کلپ، ایک صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ایک جسٹس صاحب جو ہیں ان کے دوست تھے، اور انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ صاحب میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو امام صاحب پہ رقت طاری ہوئی، ان کے پیچھے صف میں بھی کھڑا ہوا تھا، 4-5 لوگ آ کے ان پہ بھی رقت طاری ہوئی، بڑی مشکل سے وہ نماز پوری ہوئی۔ تو کہنے لگے مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، اور پہلے مجھے پتہ چلے کہ کس بات پہ رو رہا ہوں تو میں روؤں۔ اس کے بعد کہنے لگے میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہے تھے، تو ان کا قرآن کی یہ آیت تھی کہ ہم مجرموں کو پکڑ لیں گے پھر حشر والے دن۔ تو یہ سوچ کے وہ امام صاحب رونا شروع ہو گئے۔ تو کہنے لگے میں گھر گیا اور میں نے سر پیٹ لیا کہ میں نے قانون کی اتنی کتابیں پڑھیں، سب کچھ کیا، لیکن مجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ قرآن ہم سے ایسی باتیں بھی کرتا ہے جس پہ رونا آتا ہے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آپ نے بجا فرمایا کہ چلیے ان جج صاحب کو ہم یہ اپریشیٹ تو کریں کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ آج اللہ کے گھر میں ہم کھڑے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اور پڑھنے والے اور کچھ سننے والوں پر تو رقت طاری ہوئی مگر مجھ پر رقت طاری نہ ہوئی۔ ایسا کیا ہے؟ ایسا یہی ہے کہ ہم نے دنیا جہاں کی کتابیں اور دنیا جہاں کا کانٹینٹ سمجھ کر پڑھا، نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں سمجھا۔ ریکیپ کر لیتے ہیں پہلے۔ گزشتہ پروگرام میں پچھلے 2 پروگرام سے ہم نے یہی کلام کیا کہ ماہ رمضان کے بعد کرنے کے کام کیا ہیں، اتنا عظیم مہینہ گزرا، اس کے بعد کیا ہے۔ تو ہم نے پچھلے 2 پروگرام سے یہ بھی کلام کیا کہ رمضان میں ایک روزہ تھا چند گھنٹوں کا، اب پوری زندگی کا روزہ ہے۔ رمضان کے روزے میں حلال چھوڑنا تھا، پوری زندگی کے روزے میں حرام کو چھوڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش پر آنا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ ماہ رمضان میں ایک ماحول تھا، ماحول کی برکت سے سب لوگ اچھے مسلمان بنے ہوئے تھے، لیکن اب ماحول نہیں ہے تو ماحول اختیار کرنا پڑے گا، خیر کے ماحول کو اختیار کرنے پڑے گا، نیکی کے ماحول کو اختیار کرنا پڑے گا تاکہ یہ تسلسل نیکی کے حوالے سے جاری رہ سکے۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ ماہ رمضان اصل میں سجایا گیا تھا قرآن پاک کے لیے، رمضان کے روزے بھی قرآن کریم پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اور رات کا قیام بھی تراویح میں قرآن پاک سننے سنانے کے لیے۔ اب واٹ نیکسٹ؟
تو رمضان تو ہم نے عرض کیا تھا ایک مہمان کے طور پر آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن مہمان اکثر اپنا تحفہ ہمیں دے جاتا ہے، تحفہ ہمارے پاس رہتا ہے، مہمان چلا جاتا ہے۔ رمضان چلا گیا ہے، ماہ رمضان گزر گیا، لیکن تحفہ قرآن کریم کا ہمارے پاس موجود ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بھی کلام کیا کہ کچھ بڑی پازیٹیو مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بعض ایسے گھرانوں کو جانتے ہیں کہ جہاں باقاعدہ ڈیلی بیسس پر چند آیات کا ترجمہ تشریح پڑھا جاتا ہے، یہ آڈیو ویڈیو کے ذریعے سنا جاتا ہے اور گھر والے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ویکلی بیسس پر گھر والے ایک آدھ گھنٹہ لگا کر کسی صاحب علم کی تفسیر کا مطالعہ کرنا یا آڈیو ویجول سے یا ویڈیو سے استفادہ کرنا، جس کا آج کل رجحان کا معاملہ زیادہ ہے، اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو آج ساری دنیا سنتی، جس دور میں ہمارے بہت سارے اہل علم ٹیلی ویژن پر نہیں آیا کرتے تو اس دور میں انہوں نے ریکارڈنگز کروائی تھی، آج ساری دنیا سنتی ہے، ماشاءاللہ لوگ اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں اور دیگر علماء سے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی کلام کیا کہ اس کا اہتمام اسکولوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور اسکولوں میں اسمبلی کا وقت ہوتا ہے، 10-12 منٹ سب کے پاس ہوتے ہیں، 2-3 آیات کسی طالب علم سے تلاوت کروا لی جائے، ایک طالب علم ترجمہ پیش کر دے اور کوئی استاد آ کر 2-3-4 منٹ میں تشریح پیش کر دے تو یہ کتنا بڑا خیر کا معاملہ ہوگا۔ کراچی کے اسکول کو میں پرائیویٹ اسکول میں جانتا ہوں، وہاں کی محترمہ جو پرنسپل صاحبہ ہیں انہوں نے اس کا اہتمام کیا، 2 سال میں 17 پاروں کی تکمیل ہوئی اسمبلی کی ٹائمنگ کے اندر، الحمدللہ۔ اسی طرح بہت سارے نجی اداروں کو میں جانتا ہوں کہ جہاں تجارتی مراکز ہیں، نجی ادارے ہیں، کمرشل ایونیوز ہیں، کہ لوگوں نے اپنے آفیسز کے اندر اس کا اہتمام کیا۔ صبح 9 بجے اگر سٹارٹ ہو رہا ہے آفس تو 8:45 سے 9 کا ٹائم رکھ لیا، یا بعض لوگوں نے ظہر اور لنچ کا جو بریک ہوتا ہے اس میں 15 منٹ کا اہتمام کر لیا۔ یہ بھی ہم نے کچھ پازیٹیو مثالیں پیش کی تھی۔ پھر ہم مس کیا کرتے جو جج صاحب کا آپ نے واقعہ پیش کیا، مجھے یاد آ رہا ہے گزشتہ پروگرام میں میں نے کچھ آیات پیش کی تھی اور ان کا ترجمہ پیش کیا تھا، 3-4 آیات کا ترجمہ بالکل۔ تو میں نے یہ کہنا چاہا کہ ترجمہ سامنے ہو تو کس قدر ہمیں لطف آئے گا، کس قدر ایڈمونیشن یعنی نصیحت کا معاملہ ہوگا، تو ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح کیو ٹی وی الحمدللہ رب العالمین، اس کو تو ڈینوٹ ہی کیا گیا کیو سے قرآن حکیم کو، اللہ تعالیٰ اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں، مفتی سہیل صاحب کا قرآن سنائیے کا پروگرام بھی پیش کیا جاتا ہے، تدبر قرآن مفتی اکمل صاحب کا بھی پیش کیا جاتا رہا۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے، ماضی میں بصیرت القرآن کا ایک پورا سلسلہ برسوں 9-10 سال میں تکمیل اس کی ہوئی، ماہ رمضان میں الحمدللہ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جو کہ پھر ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے کیو ٹی وی پر۔ یہ بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں، تو کچھ تو اویل کریں، گھروں کے اندر، تعلیمی اداروں میں، کاروباری مراکز میں، سوشل میڈیا کا استعمال، پازیٹیو استعمال، میڈیا کا استعمال، تو انشاءاللہ محسوس کریں گے ہمارے نہ صرف یہ کہ برکتیں آئیں گی بلکہ برکتوں سے آگے بڑھ کر ہدایت ملے گی۔ اور آج امت زوال کا شکار کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ تو آج ہماری ذلت ہے، کوئی اگر شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ دے کے بیٹھا ہوئے تو بات الگ ہے، لیکن آج ذلت چھائی ہوئی ہے، اور ذلت کی ایک بنیادی وجہ کیا؟ قرآن حکیم کو فراموش کر دیا جانا۔ قرآن کو تھامنا ہوگا، اس کی تلاوت بھی، سمجھنا بھی، عمل کرنا بھی، اس کے پیغام کو پہنچانا بھی۔ اس کے لیے آغاز کہاں سے ہوگا؟ ترجمے تشریح سے آغاز کریں، پھر اللہ توفیق دے، ہم نے انگریزی زبان سیکھی، ماں کے بطن سے سیکھ کر تو نہیں آئے، تو اللہ کے کلام کی زبان کو سیکھیں۔ جو امپیکٹ اللہ کے اپنے الفاظ میں آئے گا ترجمے میں اتنا امپیکٹ نہیں آتا ہے مگر اتنا نہیں آتا، تو کیا اچھا ہو کہ ہم عربی زبان بھی تھوڑی بہت سیکھیں، اور اردو بولنے والوں کے لیے عربی زبان تو اگر ترجمہ ہم سیکھ لیں تو میرا خیال ہے مکمل طور پر ہمیں عربی سیکھنے کی بھی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، اردو کا بہت زیادہ اس میں شامل ہے۔ شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ ذکر یہاں بھی ہوا تھا، اور شاید جمعے کی خطاب میں نے کہیں کیا تو وہ مجھے یاد آ رہا ہو کہ سورۃ الفاتحہ کے 85% الفاظ ہم نے پہلے بھی اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں، تو تھوڑی اگر بیسک عربک گرامر بھی سیکھ لی جائے، جس کے لیے بہت سارے آپشنز ہیں، آن لائن بھی ہیں، فزیکل بھی ہیں، پاکستان بھر میں، پاکستان سے باہر بھی، انگریزی میں بھی عربی پڑھائی جا رہی ہے، اردو میں بھی عربی پڑھائی جا رہی ہے، کوئی ایشو نہیں، اور کم سے کم آغاز ترجمے تشریح سے، قرآن کی محافل میں شرکت کا معاملہ، گھروں کو قرآن کی تعلیم کا مرکز بنائیں، ہم اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں، اپنے ملکوں میں برکتیں محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے جو رمضان کے بعد کے پیغام پر پچھلے 2 پروگرامز ہم نے تفصیلاً کلام کیا، اور آخری نقطہ تھا رمضان پاک کا، رمضان کریم کا تحفہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اس سے تعلق استوار کرنا، یہ ہماری بنیادی بہت ہی اہم ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ جو ہم مسجد میں جو حضرات جاتے ہیں نماز پڑھنے جماعت سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، تو جو جہری نمازیں ہوتی ہیں جس میں بآواز بلند جو ہے امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، اس میں کچھ مخصوص صورتیں ہوتی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، مطلب عموماً
ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو فجر میں خاص طور پر، عشاء میں خاص طور پر پڑھی جاتی ہیں، مغرب میں تو بھی پڑھی. تو اگر وہ صورتیں جو عموماً پڑھی جاتی ہیں، اگر ہم ان کا ترجمہ دیکھ لیں، اور خواتین و حضرات جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، خواتین وہ جو روٹین میں جو چیزیں پڑھتی ہیں، چونکہ سب کو بہت زیادہ چیزیں نہیں یاد ہوتی، کسی کو 5 صورتیں یاد ہیں، کسی کو 8 یاد ہیں، کسی کو 10 یاد ہیں، صرف ان کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں تو نماز پڑھنے میں خشوع و خضوع پیدا ہو سکتا ہے. یہ بہت اہم آپ نے توجہ دلائی ہے، اور تھوڑی اس کی بھی وضاحت کر لیتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں کون سے مقامات کی تلاوت، عشاء کی نماز میں کون سے مقامات کی تلاوت، فجر کی نماز میں کون سے مقامات کی تلاوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول بیان ہوا، مغرب کی نماز سب سے مختصر جہری نمازوں میں، اور مغرب کی نماز میں سورہ زلزال آخری پارہ سے والناس 16 صورتیں بنتی ہیں. سورہ زلزال سے والناس تک عام طور پر اس مقام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی امکان ہے اور قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی تلاوت ہو سکتی ہے. یہ تو ہے مغرب کا نصاب عام طور پر زلزال سے لے کے والناس تک. عشاء میں تھوڑا اور طویل ہو جائے گا مغرب کے مقابلے میں معاملہ. تو عشاء میں عام طور پر سورہ والطارق آخری پارہ والسماء والطارق سے لے کے آخر میں آپ آ جائیے سورہ بینہ تک، لم یکن الذین، زلزال سے پہلے تک. یہ آخری پارے کی صورتیں ہیں اور آدھا پارہ کا مبیش بنتا ہے. تو والسماء والطارق سے لے کر یہ سورہ بینہ عام طور پر اس مقام سے نبی مکرم علیہ السلام کی تلاوت کا معمول تھا، کیونکہ اس کے علاوہ بھی ثابت ہے. یہ میں اس لیے عرض کروں کہ آخری پارہ اگر ہم ترجمہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ذہن بن جائے گا. فجر کا معاملہ طویل ہے. فجر کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر معمول تھا سورہ حجرات 26واں پارہ سے لے کر سورہ بروج والسماء ذات البروج آخری پارہ. تو 26 پارے کی حجرات سے لے کر آخری پارے کی بروج تک ان مقامات سے اللہ کے نبی علیہ السلام عام طور پر تلاوت فرماتے. ہاں جمعے کے دن جو فجر کی نماز ہوتی، ہمارے اس کا اہتمام کچھ ہی جگہوں پر کیا جاتا ہے. جمعے کی نماز فجر کی اور طویل ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت ہوتی 21 پارے سے، جس میں آیت سجدہ بھی ہے، اس لیے اس کو الف لام میم سجدہ بھی کہتے ہیں. سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور 3 رکوع بنتے. اور سورہ دہر 29 پارے کی سورہ ہے. سورہ دہر 29 پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر. تو یہ 21 پارے کی ایک سورت السجدہ اور سورہ دہر 29 پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورہ جس کے 2 رکوع ہیں. یہ فجر کے اندر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کا معمول تھا. تھوڑا ہم نے زیادہ بیان کر دیا، لیکن اگر آخری پارے کا ترجمہ دیکھ لیں تو مغرب اور عشاء میں تو توجہ کا معاملہ بڑھ جائے گا. اور آپ نے بجا فرمایا جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کا مفہوم بھی ذہن میں ہوگا تو خشوع اور خضوع، توجہ کا معاملہ، کنسنٹریشن کا معاملہ بڑھ جائے گا، جس کی بڑی کمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. اچھا، یہ جو مطلب کہتے ہیں کہ وہ رقت کیسے طاری ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ وہ رقت ایسے طاری ہوتی ہے، مطلب کہ یہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو اگر آپ ترجمہ اس کا دیکھ لیں تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ہم اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور تصور کر کے پڑھیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو اگر سوچ کے پڑھیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں تو رقت تو آٹومیٹکلی طاری ہو جاتی ہے. ایک وقفہ لے کے بات کریں، ایک وقفہ لینے ناظرین، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. جی، آپ نے رقت کا ذکر فرمایا اور خشوع و خضوع کا ذکر فرمایا، جس میں ایک بات تو آئی ترجمے کی طرف توجہ کا معاملہ. اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا فوکس قرآن پاک پر ہے اس لیے میں اسی پر توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہر کر اور سوچ کر الفاظ کو ادا کرنا، یہ تو خود قرآن حکیم کا ادب ہے. سورہ مزمل کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم کی تلاوت کیجئے ٹھہر کر. اچھا، اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ رہے ہیں اور رقت طاری ہو رہی، رو رہے ہیں. آیت پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ یہ ترتیل ہے، یہ بندہ ٹھہر کر تلاوت بھی کر رہا ہے اور اس کا اثر قبول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوشش تو کرنی، حدیث مبارک میں آتا ہے اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت تو بناؤ، شکل تو بناؤ. کیوں؟ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ تمہارے چہرے تھوڑے ہی دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اندر دلوں کو دیکھتا ہے. تو کیفیت تو بندہ طاری کرے. ابھی جو آپ نے بریک سے پہلے الفاظ چاہیے سب کو یاد ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اچھا، اب تو یہ الفاظ بھی دعا کے ہیں. اور ایک اور خوشخبری کی بات بھی سن لیں،
یہ ہم نے پہلے بھی شاید کبھی کلام کیا تھا. یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سب کو معلوم ہے کہاں عطا ہوئی؟ معراج کی شب آسمانوں پر. تمام قرآن زمین پر عطا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر نزول. یہ 2 آیتیں آمن اور رسول سے لے کے آخر تک البقرہ کی آخری 2 آیات معراج کی شب آسمانوں پر حضور کو عطا ہوئی اس تحفے کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات ہے کہ اس میں دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. یہ دعائیں کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے. کتنا پیارا رب ہے، دعا مانگنا بھی سکھاتا ہے، الفاظ عطا کر دیے. اور حدیث میں ذکر آتا ہے بلا یا قد فعلت، اللہ کہتے ہیں surely I have done this، یقیناً میں یہ کر چکا. کیا؟ تم جو مانگ رہے ہو میں دے چکا. اللہ کا جواب آتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام، آپ کی دلچسپی کے لیے بھی صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے جب سے سورۃ الفاتحہ کا ذکر آتا ہے اور ہر آیت پر اللہ کا جواب آتا ہے. سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہم تو ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں نا. حدیث کہتی ہے نہیں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتا ہے. خدا را جواب وصول تو کرے، رکے تو صحیح. اللہ فرماتے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. سبحان اللہ. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اور دعا مانگنا کس کی ضرورت ہے؟ بندے کی. تو آدھی آیت اللہ کے لیے، آدھی آیت بندے کے لیے. اگلے الفاظ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سارا میرے بندے کے لیے. آخری صحیح دعا اللہ کہتا ہے سارا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ دیا جا چکا جو اس نے سوال کیا. آمین. حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو، یعنی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ میں نے کیوں عرض کیا مسلم شریف کی روایت کو سورہ فاتحہ ایک سانس میں نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ہر آیت پر اللہ جواب دے رہا ہے. اور اب آئیے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اس کے بارے میں بھی حدیث مبارک ہے. جب بندہ یہ دعائیں کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ان جو ہے آخر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ فرماتا ہے میں یہ دے چکا. تو بھائی جس رب نے دعا سکھائی اور قبول کرنے کی گارنٹی دے کر اعلان کر دیا، تو اب بندے کو بھی توجہ سے سمجھ کر تڑب کے ساتھ، طلب کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، جھک کر آہوازاری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ مانگنا بھی چاہیے. یہ ہیں ان مقامات کی اہمیت جو احادیث مبارکہ میں. تو ہاں ترجمے پر بھی توجہ ہو، اور جو الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ ٹھہر کر ادا کریں، اور جو الفاظ ادا کر رہے ہیں سوچ کر ادا کریں. سوچنے سے مراد الحمد آگے کیا ہے، للہ آگے کیا ہے، رب آگے کیا ہے، عالمین آگے کیا ہے، الرحمٰ پھر کیا ہے، الرحیم. پھر یہ الفاظ پر بھی غور، کیونکہ الفاظ کس کے ہیں؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ بعین یہ الفاظ وہ ہیں جو اللہ نے جبریل امین کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچائے اور ہمیں عطا ہو گئے. تو ان الفاظ پر بھی غور کرنے سے جو ہے وہ خشوع خضوع پیدا ہوگا، اور جب ترجمہ بھی ذہن میں ہوگا تو نور علی نور والی بات ہو جائے گی. اور جب ہم توجہ اور بڑھائیں گے تو پھر اس کے کیا ہی کہنے ہوں گے. اور بڑی کمال کی بات ہے. مطلب اچھا پھر یہ کنسنٹریشن جس کو ہوتا نا امیجنائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مطلب کہ الحمدللہ رب العالمین، مطلب کتنے عالمین ہوں گے، کتنے عالمین ہیں، کتنی مخلوق ہے، کیا کچھ ہے. میرا رب سب کا رب ہے. اسی طرح جو ہے نا الرحمن رحیم، رحمان کا مطلب کیا ہے، رحیم کا مطلب کیا ہے، کیسا رحمان و رحیم ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر بہت سی چیزیں کلیئر ہوتی چلی جاتی ہیں کہ جب ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں تو اس کے سوا تو کوئی دینے والا ہے ہی نہیں. بالکل. تو یہ تصور جب ہمارا آتا ہے کہ آج ہم جس کے دربار میں کھڑے بس وہی دے گا ہمیں اور وہی دینے والا ہے، تو پھر اللہ پھر دعا مانگتے، اور نماز ختم کر کے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خشوع و خضوع کی توفیق بھی عطا فرما دے، ہمیں توجہ اور اخلاص بھی عطا فرما دے. آپ کی ان باتوں پر 2 باتیں اور ایڈ کرتا ہوں میں. پہلے بھی شاید ہم نے کبھی کلام کیا ہو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا کتاب ہے عربی میں، کتاب الصلاۃ، اردو میں ترجمہ موجود ہے. بچپن میں کہیں پڑھنے کا موقع ملا تھا. امام صاحب صدیاں ہو گئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صدیاں ہو گئی. امام صاحب اپنے دور کے بارے میں لکھ رہے ہیں. لوگوں کو کیا ہو گیا، تیزی سے سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں. آپ سوچیں آج ہم کہاں کھڑے ہوں گے. لوگ تو ایک سانس میں پڑھتے ہیں. ہاں تیزی سے پڑھ جاتے ہیں. کیوں رک کر غور و فکر نہیں کرتے؟ جو آپ نے بھی توجہ دلائی. کیوں رک کر جب الحمدللہ کہتے ہیں، رب تو بعد میں آئے گا، عالمین تو بعد میں آئے گا، یہ الحمدللہ کہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا احساس رہتا ہے، اپنی محتاجی اور بے بسی کا احساس رہتا ہے.
ہم کس قدر محتاج اور وہ کس قدر عطا فرمانے والا ہے، کیا اس پر ہم غور کرتے ہیں؟ اب آتا ہے رب کا معاملہ، جو ہر حاجت کو پورا کرنے والا، کس قدر بغیر مانگے اسے مجھے عطا فرمایا، کتنے لاکھوں کروڑوں سے بہتر رکھا۔ عالمین، وہ سارے جہانوں کا آج کچھ ایکسپلور ہو رہا ہے نا، ابھی بھی ایکسپلور نہیں ہوئی یہ دنیا، تھوڑی تھوڑی۔ جتنا سائنٹیفک ریسرچ آگے بڑھے گی، ظاہری طور پر ہمارا کوانٹم آف نالج بڑھے گا، اتنا ہمیں پتہ چلے گا کتنے ہم جاہل ہیں، کتنے ہم لا علم ہیں، کتنے ہم نا واقف ہیں۔ اچھا، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے لیے میری مشکلات کو دور کرنا کو مشکل معاملہ ہے، میری حاجات کو پورا کرنا کو مشکل معاملہ۔ امام احمد فرماتے روتے کیوں نہیں ہو؟ الرحمن الرحیم، گناہ کر چکے ہو، ناراض کر چکے ہو، اس کی نعمت استعمال کر کے ناشکری کر چکے ہو، چلو دل چھوٹا نہ کرو، آ جاؤ، وہ رحمت عطا فرمانے والا ہے، معاف فرما دینے والا ہے، خوشخبری ہے۔ لیکن مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، گڑبڑ نہ کرنا، پلٹ آنا، لوٹ آنا، رجوع کر لینا، اور یاد رکھنا بندوں سے چھپ جاؤ گے اللہ سے نہیں چھپ سکتے، بندوں سے بچ جاؤ گے اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، آدمی غور کرے تو سورہ فاتحہ ہلا دے بندے کو۔ اور دوسری جو بات آپ نے بیان فرمائی، نماز تو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور بھائی 5 وقت کی نماز پوری زندگی فرض ہے۔ مسجدوں میں اب صفیں کم ہو گئی، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، ہمارا بھی ہے۔ کیا یہ مسجدیں روتی نہیں ہوں گی اللہ کے سامنے؟ 27 رمضان کو جب تکمیل قرآن ہوتی ہے، اس وقت مسجد جگہ نہیں ہوتی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی مسجد میں، مطلب لوگ جو ہیں وہ عشاء کی اذان ہونے سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں جگہ نہیں ملے گی، یعنی یہ جذبہ بھی کمال کا ہوتا ہے، جگہ نہیں ملے گی، جی اور آ کے بیٹھ گئے، ابھی اذان بھی نہیں ہوئی، جی جگہ نہیں ملے گی، ایسا لگتا ہے جیسے ریزرو کرا لیں۔ بالکل۔ اور جب کلام پاک کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر ایسے جاتے ہیں کہ اس کے بعد 2 صفیں اور 3 صفیں رہ جاتی ہیں، اور فجر میں تو اللہ ماشاءاللہ 1-1.5 صفیں رہ جاتی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، تو آج یہ مسجد اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ نہیں کر رہی ہوں گے اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے؟ آپ فرما رہے تھے نا جگہ نہیں ہوتی، اب تو جگہ ہے، نمازی نہیں ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو عرض کرنے لگا تھا کہ نمازیں تو ادا کرنی فرض ہے پوری زندگی، پھر آپ نے جو باتیں بیان فرمائی، اب نماز کے بعد بھی اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اچھا، یہ بھی اللہ کے رسول نے سکھایا نا۔ یہ سیرت کے پروگرام کا حاصل کیا ہے؟ خالی علم اور اس کی کچھ علمی باتیں ہم کر لیں؟ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بات بھی رسول اللہ نے ہمیں سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا سلام پھیر کر حضور کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ امت کی تعلیم کے لیے۔ امام الانبیاء کی نماز کیا ہوگی؟ وہ استغفار کا مالک، اہتمام کرے مالک، ادا تو کیا، کہیں کمی نہ رہ گئی، ان کا عاجزی کا عالم ہے۔ ہم تو گناہ گار کس قدر ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول یہ بھی دعا فرماتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ صرف عبادت نہیں، عمدہ عبادت، اور صرف نماز نہیں، 24 گھنٹے کی عبادت، اور فقط عبادت نہیں، عمدہ عبادت۔ یہی ہے جو خشوع ہے، خضوع ہے، توجہ ہے، کنسنٹریشن ہے، اس کی بھی دعا اللہ سے مانگنا، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں اس وقت تک تو دیکھیے، بات تو سچ ہے، اس وقت تک تو ہمیں کچھ ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ میں اٹھ کے نماز کے لیے نہیں، میں اٹھ نہیں سکتا صبح فجر میں اگر اللہ مجھے نہ اٹھانا چاہے، میں مسجد جا نہیں سکتا اگر اللہ مجھے نہ لے کے جائے، میں ہاتھ اٹھا نہیں سکتا مانگنے کے لیے اگر اللہ مجھے توفیق نہ دے، تو پھر کہہ دینا چاہیے نا کہ اللہ اٹھا کے تو لایا، بٹھایا تو نے، ہاتھ تو نے اٹھوائے، اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ عطا بھی کر دے مجھے۔ ماشاءاللہ، اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اور پیغمبروں نے ایک اور بات بھی سکھائی، عمل کر لیا تو عمل کی قبولیت کی بھی دعا کرو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر، بنیادوں پر اٹھایا جا رہا ہے عمارت کو، اور کیا دعا ہو رہی ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما لے۔ اور تو اور سبحان اللہ، دعا مانگے رہے نا تو دعا کی قبولیت کی بھی دعا کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ایک مانگ رہے قبولیت عمل کے لیے دعا، اس کی بھی دعا، اور اللہ تو میری دعا کو قبول فرما لے، ان سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول فرما لے۔ یہ پیغمبروں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھائے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کو کثرت نہیں چاہیے ہوتی ہے،
قلت ہو اخلاص کے ساتھ ہو. پوری رات نوافل پڑھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف میں ہمیں نہیں ڈالتا. 2 نفل، بلکہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آدمی اگر 2 نفل اس طرح پڑھ لے کہ پوری یکسوئی توجہ اور خشوع کے ساتھ وہ 2 نفل پڑھ لے پوری توجہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان 2 نفل کے نتیجے میں اس کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں. یعنی جو بندہ اچھی طرح طہارت کا اہتمام کرے، وضو بھی شامل، اور پوری توجہ کے ساتھ آداب کے ساتھ 2 رکعت ادا کرے تو گناہوں کی معافی ہے، یعنی صغیرہ گناہوں کی. اور بعض روایات میں یہ ذکر بھی آتا ہے، فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے، اور عموم کے اعتبار سے بھی اس پوری کیفیت کے ساتھ 2 رکعت بندہ ادا کرے تو یہ دنیا و ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس کی قدر و قیمت ہے. تو یہ اچھا کچھ حضرات کو جب بیچاروں کی مجبوری ہے نا، اصل میں دیکھیں اس میں کچھ لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے، مگر اگر میری اولاد خدا نخواستہ جو ہے وہ نماز میں چند آیتیں ہی پڑھتی ہے اور اس نے قرآن حکیم نہیں پڑھا ہے تو اس میں قصور میرا ہے کہ میں نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی. تو بیشتر لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن حکیم نہیں پڑھا ہوگا اور پھر ان کی توجہ بھی ادھر نہیں گئی ہوگی. ہم 5 چند صورتیں جو ہیں وہ یاد کر لی ہوں گی کہ ہم اسی کو نماز میں دہراتے گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کر لے گا. لیکن انہی صورتوں کا اگر ترجمہ بھی یاد کر لیا جائے جی جی اور کوشش کی جائے کہ اگر 4 صورتیں یاد ہیں تو 1 آدھ اور 5 کر لیں، 6 کر لیں، تاکہ نماز میں معاملات زیادہ بہتر ہو جائیں. ایک وقفہ لے کے پھر بات کرتے ہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ یاد کرتے رہنا چاہیے. اچھا چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی اگر یاد نہیں ہوتی تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم 3 یا 5 آیتیں جو ہیں کسی صورت کی یاد کر لیں، کیونکہ کم سے کم 3 آیتیں جو ہے نماز میں پڑھنا چاہیے نا. اب اس سے زیادہ شارٹ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ ہے شارٹ کٹ. اللہ مجھے معاف رکھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شارٹ کٹ اس طرح لگایا جائے، لیکن کم سے کم نئی 3 آیتیں یاد کر لیں، 5 آیتیں یاد کریں نئی، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا بھی 4 صورتیں پوری یاد ہے، 5 آیتوں کا اضافہ ہو گیا اس میں. اچھا 2-3 باتیں اور اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں. ظاہری بات ہم کہنے کے اعتبار سے تو کہیں گے چھوٹی صورت، اور ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ مختصر، مطلب چند آیات والی. اچھا لیکن سبحان اللہ، مختصر چند آیات والی صورتیں بھی قیمتی کتنی ہیں. اب سورہ اخلاص ہے، 4 آیات ہے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حدیث مبارک میں اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا. کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ قرآن حکیم کے 3 بنیادی مضامین ہیں، توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے. تو ایک بڑا موضوع قرآن پاک کا توحید جو بار بار ہر صفحے پر آیا، اس کا جامع بیان سورہ اخلاص میں آ گیا. تو یہ ہم کہیں گے سائز کے اعتبار سے، آیات کی تعداد کم ہونے کے اعتبار سے چھوٹی صورتیں ہیں، مختصر، مگر اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت بڑی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے بڑی عظیم صورتیں. ایک بات. دوسری بات، یہ بات یاد آیا کہ پچھلے پروگرامز میں بھی ہے اور آج آپ نے اس کو ایمفیسائز کیا کہ بھئی اگر بچپن سے 4 قل ہی یاد ہیں تو ہم سمجھتے نماز تو ہو ہی رہی ہے نا، کیونکہ 4 سے زیادہ رکعتیں نہیں. اللہ کے بندو، ایک اور پہلو بھی لیجئے. حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کو پتہ ہے کون سی نماز پسند ہے؟ جس میں طویل قنوت یعنی قیام ہو. اب قیام طویل کب ہوگا؟ جب صورت لمبی یاد ہوگی، جب قرآن پاک کا حصہ زیادہ یاد ہوگا. ایک اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طویل تو نماز رات کے قیام کے اعتبار سے، اور مقام محمود کا وعدہ کس پر ہے؟ رات کے قیام پر. فَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کا قیام کیجئے قرآن پاک کے ساتھ، یعنی قرآن کی تلاوت کثرت سے اس میں کیجئے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. یہ تو حضور کی شان بلند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ذیل میں اہل علم نے لکھا، ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی کچھ اللہ کی نگاہوں میں مقام بلند ہو، رات کا قیام کرو اور طویل قیام کرنے کی کوشش کرو. تو ایک عموم کی بھی صفت ہے نماز کی کیفیت جو پسند ہے اللہ کو، قیام کا طویل ہونا. اور ایک رات کے قیام کی بات ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگلی بات، اپنے حفظ قرآن میں اضافہ کریں. میں بھی حافظ نہیں ہوں قرآن کا، کوشش ہوتی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دے. بہرحال لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ جو حدیث مبارک میں حفاظ کی عظمت کا بیان آتا ہے، حفاظ کو کہا جائے گا چلو قرآن کی تلاوت کرو، ایک آیت تلاوت کرو اور جنت کا ایک درجہ چڑھتے جاؤ. ایک آیت جنت کا درجہ، ایک آیت جنت کا درجہ. تمہارا آخری درجہ کون سا ہوگا؟ ناس جہاں جو آخری آیت تم تلاوت کرو گے. تو جو پورے قرآن کے حافظ ہیں کیا ہی کہنے. ہاں
حافظ ہونے کے ساتھ عامل بھی ہونا چاہیے، قرآن کریم کے احکام پر عمل بھی کرنا چاہیے، محض تلاوت کافی نہیں، سمجھنا بھی چاہیے، اور سمجھنا کافی نہیں، عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ موضوعات اپنی جگہ۔ اس وقت بات کیا ہو رہی ہے کہ تمہارا آخری درجہ وہ ہوگا جو تم آخری آیت تلاوت کرو گے۔ تو اگر ہم بھی اپنے حفظ قرآن میں اضافہ کریں گے تو ادھر نماز کا طویل قیام بھی کر سکیں گے، 2 رات کا طویل قیام ہوگا تو مقام بھی بلند ہوگا، 3 جنت کی بات آ رہی ہے، جتنا قرآن حفظ ہوگا، یاد ہوگا، ہم پڑھتے جائیں گے اور جنت کا ایک ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس اعتبار سے بھی اپنے حفظ قرآن میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کا بڑا آسان طریقہ، مطلب اپنے طور پہ ظاہر ہے کوشش کرنی چاہیے، آدمی رٹتا ہی ہے نا، پہلے تو رٹتے ہیں، بعد میں رٹے گا تو پھر اس کے بعد 4 آیتیں جو ہیں وہ یاد ہو گئی ہیں، تو ان 4 آیتوں میں نفل کی نیت باندھ کے 4 آیتیں پڑھ دی ہیں، دونوں رکعتوں میں یہی 4 آیتیں، پہلی رکعت میں بھی یہ 4 آیتیں پڑھیں، دوسری میں بھی یہی 4 اگر اس میں غلطی ہوتی تو دوبارہ نیت کر لیں، پھر 4 رکعتیں وہی 2 کر کے پڑھیں، وہ 2 رکعت میں وہ 4 کر کے پڑھیں۔ اس طرح جو ہے پھر جب نماز میں پڑھتے ہیں بڑی یکسوئی کے ساتھ وہ یاد ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑی مطلب سمپل سی ٹیکنیک ہے۔ اب اس میں ایک ٹیکنیکل بات ہے، وہ کیا 2 رکعت میں وہی آیتیں دہرائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ایک بات شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، فقہی اعتبار سے بھی یہ علماء سے مسئلہ سیکھا۔ اب ایک ذرا دلچسپ بات آئے، کنسنٹریشن کی بات ہم کر رہے تھے، توجہ کی بات ہم کر رہے تھے۔ نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ یہ استحضار یعنی یہ توجہ ہم سب کو عطا فرمائے، پیدا کرنی پڑے گی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی، کسی بڑے عالم نے اپنے شاگرد کو سمجھایا جو حفظ کر رہا تھا، بیٹا تم یاد کرتے ہو؟ جی یاد کرتے ہو۔ تو گھر میں کسی کو سناتے ہو؟ ہاں۔ تو چلو ٹھیک ہے، والدہ کو سناتے ہوگے، بھائی کو سناتے ہوگے، اچھا پھر تو تم استاد کو سناؤ گے، اور بہتر ہو جائے گا۔ اچھا کبھی تنہائی میں سوچو، رسول اللہ کو سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی تنہائی میں سوچو جبرائیل سن رہے ہیں علیہ السلام، اور انتہا کیا ہے؟ اللہ سن رہا ہے۔ اب یہ استحضار رکھو کہ اللہ سن رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ جب تم تلاوت کرو گے تو تمہارا حفظ بھی پکا ہوگا اور کیفیت بھی آئے گی۔ مشکل اچھا یہ تمہیں روزہ کرنا ہی ہے نا، نماز میں کس کے سامنے کھڑے؟ اللہ کے سامنے۔ اب یہ احساس پیدا کرنا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا درجہ بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اسلام، ایمان اور احسان۔ احسان کیا ہے؟ حسن، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پہلے ہم بات کر چکے۔ احسان یعنی حسن کیا ہے عبادت میں، عمل میں؟ تم یہ یقین رکھو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اچھا یہ ذرا مشکل ہے، یہ یقین تو رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ ہم عمل کریں گے، خواہ وہ نماز ہو، تلاوت ہو اور نیکی کا کام، جب یہ کیفیت بڑھے گی تو ہمارے اعمال میں حسن بھی پیدا ہوگا اور توجہ بھی بڑھ جائے گی، کنسنٹریشن بھی بڑھ جائے گی، خشوع اور خضوع بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ ہم اس چکر میں ہوتے ہیں نا کہ ہمارے پیسے ڈبل ہو جائیں، ہوتا ہے نا کہ صاحب اتنے پیسے دیے یہ ڈبل ہو جائیں، تو اس میں بھی جو یہ ایک ڈبل ہونے والا معاملہ ہے۔ مثال ایک تو ہم نے 4 آیتیں یاد کی، اب ظاہر اٹک اٹک کے کر رہے ہیں، ایک آدھ اس میں بھول بھی رہے ہوں گے اٹک اٹک، پھر دوسرا یہ ہوا کہ ہم نے کہا چلو اسے نفل میں پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، تو اس بہانے نفل پڑھے، تو ایک تو ہم نے وہ آیتیں یاد کرنے کی کوشش، دوسرا ہم نے نفل میں اٹک اٹک کر پڑھنے کی کوشش کی، تو اس بہانے نفل بھی ہوگا اور آیتیں بھی ہوگی، تو دوہرا ثواب ہو گیا۔ یہ جی ایک عادت سی بھی پڑ گئی، اور سب سے بہترین طریقہ یاد کرنے کا یہ کہ نفل میں کھڑا ہو جائے آدمی پڑھنے کے لیے۔ بالکل، آپ کے علم میں ہوگا مدارس کے جو طلبہ ہوتے ہیں نا، ان کو اس کی مشق کرائی جاتی ہے، جو حفظ قرآن کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اساتذہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں تو وہ ان کے حفظ قرآن کے دوران یہ کام کرتے ہیں۔ ایک بچے کے 2-3 پارے ہو گئے، چلو کھڑے ہو جاؤ، چاش کی نماز کی نیت کر لو، اور آدھا گھنٹہ تم نے 2 رکعت میں، آدھا گھنٹہ چلے زیادہ ہو گیا، 20 منٹ میں 2 رکعت ادا کرنی ہے، آدھا پارہ پڑھ لو۔ یہ اگر آدھا گھنٹے میں 4 رکعت پڑھو، 2 4، اور آدھے گھنٹے میں 2 رکعت میں 1 پارے کی تکمیل کر لو۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہمارے بچوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں، تو یہ بڑا مجرب نسخہ ہے۔ تو جو بچے اور بچیاں حفظ کر رہے ہوتے ہیں، بعض ان کے اساتذہ نفل میں ان کو کھڑا کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے حفظ قرآن کی تکمیل ہو گئے مگر بچے بھی چھوٹے نابالغ ہیں، تو ہمارے فقہ حنفی کی رائے کے مطابق وہ نابالغ بچے بالغ بچوں کی امامت نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مدارس میں اہتمام ہوتے ہیں، ہمارے بھی زیر تحت 1-2 اداروں میں ہے کہ ان بچوں کے گروپس بنا دیے جاتے ہیں، آ جاؤ بیٹا رات کو
فلاں اپنے مدرسے میں، اپنی اکیڈمی میں، ادارے میں آ اسی جاؤ، سائز کے بچے الگ اسی سائز کے بچے، اسی عمر کے بچے، اسی عمر اسی سائز کے بچے، 5-5 6 بچوں کی گروپ بنا دیا، سب بچے پڑھیں گے، دوسرا گروپ بنا دیا سب بچے پڑھیں گے، تیسرا گروپ بنا دیا سب بچے پڑھیں گے. تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے کہ نوافل میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرا کر بھی ہم اپنے حفظ کو اور اپنے بچوں کے حفظ کو بہتر بنا سکتے ہیں. میں اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ویگن، اب بھی ہوتا ہوگا مجھے پتہ نہیں، ویگنز میں وہ ڈرائیور جو گانے بجاتے ہیں بہت بلند آواز میں گانے بجا رہے ہوتے ہیں، بے ہنگم آواز میں، بے ہنگم آواز میں، گاڑی کی اپنی آواز، گانوں کی اپنی آواز، جو نہیں سننا چاہتا اسے زبردستی سناتے ہیں. ہوٹلوں پہ بھی یہی ہوتا جا کے. تو ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو ایک ریسٹورنٹ تھا، وہاں جو ہے وہ ایک کیسٹ لگا ہوا تھا، انہوں نے کیسٹ لگایا ہوا تھا وہاں، اور وہاں سورہ مزمل شریف جو ہے وہ پڑھ رہا، اور پتہ نہیں کس قاری کی آواز ہے، آج تک مجھے اس قاری کا پتہ نہیں چلا، اور اس قدر وہ لہن میں پڑھ رہے تھے اور اس قدر اچھی طریقے سے کہ مطلب وہ ہم چائے وائے چھوڑ کے وہ پوری مزمل شریف سنے، بڑی اچھی لگی ہمیں. تو جوانی کا عالم تھا وہ، تو ادھر کا یار یہ سورہ یاد کرنی چاہیے. اب وہ مزمل شریف ماشاء اللہ خاصی بڑی ہے، 3 آیتیں کر کے یہی ٹیکنیک استعمال، 3 آیتیں کر کے نفل پڑھتے تھے، 3 آیتیں کر کے نفل پڑھتے، نفل میں یاد کرتے کرتے وہ 2 رکوع ہیں، اس کے دونوں رکوع الحمدللہ وہ یاد کیے. تو یہ بڑا اچھا تجربہ یہ اب رہا. آپ کی بات بلند ہوتی، سیرت کا پروگرام ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سماع کیا تھی؟ محفل سماع ہمارے بڑی مشہور ہے. تو اللہ کے پیغمبر کا سننے کا معمول کیا تھا؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام سے قرآن پاک سنتے تھے. سناؤ مجھے قرآن سنا. اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پر تو نازل ہوا، فرماتے نہیں تم سے سننا اچھا لگتا ہے مجھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور کی محفل سماع تو قرآن کا سننا ہے، ایک بات. دوسری بات، یہ بڑی قیمتی بات آپ کی طرف سے آئی، اور ایسے تجربات علم میں ہیں بعض لوگوں کے حوالے سے. یہ بھی ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا کرنے اور اچھے انداز سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کے قابل ہونے کے لیے اچھے قاری حضرات کی تلاوت کو سننے کا اہتمام کرنا چاہیے. اب دیکھیے زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں نا، مطلب آدمی بالکل اس کی آواز ڈھول پھٹی آواز ہوتی ہے، معاف کیجئے گا کسی شخص کی، اور کوئی سر تال نہیں ہوتی، مگر کسی مشہور گانے والے کے گانے کو سن کر وہ کاپی بڑی بہترین کر لیتا ہے، اور کاپی کرتے کرتے وہ بھی گانے والا بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح، یہ تو غلط کاپی ہو گئی. بالکل اسی طرح ہمارے علم میں ہے اور آپ کے بھی علم میں، اس طرح آپ کو شوق کیوں پیدا ہوا؟ اس قاری کی لہن کی وجہ سے، اس کے انداز کی وجہ سے، اس کے لہجے کی وجہ سے. اسی طرح ایک ہمارے ساتھی دوست رابطے میں رہے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ کہتے، وہ تو گٹارسٹ تھے، اور کہا بھئی اللہ کا دین، والدین بڑے نیک اور دیندار، وہ بچہ کیا ساتھی ہمارا، وہ بھی بڑا دیندار ہو گیا ماشاءاللہ. کہتے آخری چیز جو چھوڑوں گا نا وہ گٹار ہوگی، گٹار نہیں چھوڑتا، گانا نہیں چھوڑتا. تو ایک بہت معروف ایک قاری ہیں عرب کے، احمد علی العجمی، شیخ احمد علی العجمی، ان کی تلاوت سن کر آفس جاتے تھے. 45 منٹ جانے کے، کراچی میں آپ کو پتا بڑا ٹائم لگتا ہے 45 منٹ آنے کے. اما پارا حفظ ہو گیا اور لحن بھی وہی انہی قاری صاحب کا، اور تیسرا گٹار چھوٹ گیا. تو ہم میں سے جن کو شوق پیدا ہو رہا ہے اس وقت رائٹ ناؤ، میری ریکمنڈیشن یہ کہ اچھے ماشاءاللہ اللہ کی شان ہے، اتنے پیارے پیارے قاری. بہت، اب تو نیٹ کے آنے سے اور یہ جو ہے سب کچھ اویلیبل. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم خیر کی طرف جانا چاہتے ہیں، میں اپنی مرضی کے جس قاری کو ڈھونڈنا چاہوں ڈھونڈ کے اس کر. تو اچھے قراء کو سن کر بھی شوق پیدا ہوگا، تلاوت بہتر ہوگی، اور جذبہ ہمارا بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. ناظرین، چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بات اب یہاں سے شروع ہے اور اچھا لگ رہا ہے کہ اس پہ مزید گفتگو کی جائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے. تو میں شویہ صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن حکیم پڑھا کرو اہل عرب کے لہجے کے مطابق. حدیث شریف مکمل. تو اچھے عرب قراء کو سنیں گے تو ہماری تلاوت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.